اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو میں نے نکال دیا باہر آپ کے لیے، اور آپ کو میں نے دعوت دی، سب کچھ اللہ کہتا ہے پہلے سب کچھ نکالو پھر میں آؤں۔ کلیپنگ کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو بہت لائق بچے ہیں، میں تو ان سے سیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں جو ہماری پاورز ہیں نا، دیکھنے کی پاور اور ساری ہماری پاورز، وہ ابھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جب آخرت میں آپ جائیں گے تو آپ کو نیا باڈی، نئی پاورز ملیں گی۔ ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ اللہ سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر وہ لیول لینا ہے، اس لیول سے آگے آپ کے شعور میں جو سب سے بڑا لیول آئے گا وہ یہی لیول آئے گا۔ اگر سچ بولنے سے کوئی نقصان بھی ہو جائے تو وہ اچھا کام ہی رہے گا، بلکہ زیادہ اچھا بن جائے گا۔ پھر اگر کسی نے بغیر مشکل کے سچ بولا، بغیر نتائج، ٹف نتائج آئے، یعنی بغیر پرابلمز آئے سچ بولا، اسے تھوڑا ریوارڈ ملے گا۔ لیکن جس نے پرابلمز کے باوجود، جس نے چیلنجز کے باوجود بھی اچھا کام جاری رکھا، اس کو مینی ٹائمز مور، کئی گنا زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ یہ تو وہ چائلڈ از فادر آف مین، شیکسپیئر نے شاید کہا تھا کہ یہ بچے تو مجھ سے بھی لائق بچے ہیں۔ کلیپنگ ان کے لیے، کلیپنگ۔ اچھا، تو سب کچھ کس کے لیے؟ سب کچھ کس کے لیے؟ سب کچھ کس کے لیے؟ یہ میں جان بوجھ کے بار بار پوچھ کے کسی کو سنوا رہا تھا۔ یعنی یہ اتنے پیارے بچے ہیں، اتنے لائق بھی ہیں، اتنے اچھے بھی ہیں، جو ابھی میرے اندر بھی ہوتا ہے یہ وہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جو میری طرح جب ان کو کام کرنا پڑتا ہے تو وہ نہ کرنا پڑے۔ بیٹے، جو بھی کام ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سورہ تکاثر، یہ قرآن مجید کے کتنے پارے میں ہے؟ کلیپنگ بھائی ان سب کے لیے، یہ کہ وہ بہت سارے لوگوں کے پرابلم سالو کر سکتا ہے۔ تو جب آپ چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور آپ لوگوں کے پرابلم سالو کریں، تو پھر آپ سی ایس ایس بھی کر سکتے ہیں بڑے ہو کے۔ وہ بھی جب میں آپ کے پاس آیا جایا کروں گا انشاءاللہ العزیز، آپ سب میرے بچے ہیں اور میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اور کچھ میرے بزرگ ہیں اور کچھ میری باجیاں ہیں اور بھائی ہیں۔ میں تو ان سے بڑا امپریس ہو گیا ہوں اتنی کلیئرٹی سے۔ یعنی یہ عائشہ باجی اور یہ اویس بھائی جان، انہوں نے اتنی اچھی پریزنٹیشنز دی ہیں، اتنے کانفیڈنس ہے ان کو، اتنی کلیئرٹی ہے، اور یہ ایسے شاہدہ باجی کے دست و بازو ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ یہ کتنے پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کتنے اللہ تعالیٰ ان سے کتنے خوش ہوں گے، اور یہ بے لوس کام کر رہے ہیں۔ تو بیٹے پھر میں نے وہ سی ایس ایس والا امتحان کر لیا۔ وہ ملک میں جو ایگزام ہوتے ہیں نا، مختلف مقابلے کے امتحان وغیرہ، ان میں وہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بیٹے میں خود بھی پاورٹی ریڈن کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جیسے میں چھوٹا تھا، آپ جتنا تھا جب، تو بیٹے میں بھی کام کرتا تھا، مجھے کام کرنے پڑتے تھے بہت چھوٹے ہوتے ہی نا۔ تو ان کام کرتے کرتے پھر میں بھی یہ سوچ کہ میں دوسروں کے لیے کام کیسے کروں۔ مجھے چھوٹے ہوتے جب کام کرنا پڑتا تھا آپ جتنی ایج میں، تو میں سوچتا تھا کہ میں بھی لوگ، جو شاہدہ باجی نے کہا نا کہ ناٹ وکٹم بٹ والنٹیئرز، تو اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن کچھ بیٹے ایسے بنا دیا تھا، میں تعارف میں ہی بات شروع کر دی ہے میں نے۔ میرے پیارے بچوں، پھر میں بچوں سے ایڈریس کرتا رہوں گا، بڑے تو خود بچے بن کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کرن بیٹے اور نزاکت بیٹے، پھر جب میں آپ جتنا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کس طرح کچھ ایسا کروں کہ بہت سارے ایسے بچے جو میری طرح جب ان کو کام کرنا پڑتا ہے تو وہ نہ کرنا پڑے۔ تو جیسے شاہدہ باجی نے کہا کہ آپ لوگ بچے آ جائیں، اور ہو سکتا ہے ادروائز آپ کو کہیں کوئی کام کرنا پڑتا، کوئی محنت کرنی پڑتی، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ آؤ، پڑھو، کھیلو، انجوائے کرو۔ تو جیسے انہوں نے کام شروع کر دیا، تو مجھے اس وقت یہ سمجھ میں آیا، میں ایک جگہ کام کرنے جاتا تھا، وہاں کام کرتے ہوئے میں نے سنا سی ایس ایس ہوتا ہے وہاں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا سی ایس ایس کیا ہوتا ہے، کیونکہ میری فیملی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ بیٹے جو میرے ابا جی تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور امی جی بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے، تو پھر ان کو تو نہیں پتا تھا سی ایس ایس وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر جب میں بیٹے جو بھی کام ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے۔ زندگی میں جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں وہ ایکچولی اپرچونٹیز ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ جتنا تھا، تو میں نے جب دیکھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، تو سی ایس ایس ملک کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ تو میں نے دیکھا وہاں پہ اتنے سارے لوگ تھے وہاں جو سینئرز تھے، ان سے میں نے سیکھنا شروع کر دیا، جیسے آپ نے یہاں پہ سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو مجھے ان سے پتا چلا یہ امتحان ہوتا ہے، بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ کر
کر لیں تو پھر آپ والنٹیئر بن سکتے ہیں, آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. تو بیٹے ہم نے پاور کیا کرنی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنی ہوتی. پاور یا پاور زیادہ ہو یا کم ہو تو اس سے کیا فرق ہوگا؟ صرف اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ پاور آنے سے کہ آپ اچھے والنٹیئر بن سکتے ہیں, آپ اچھے کام کر سکتے ہیں, آپ زیادہ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. ادروائز تو زیادہ پاور آئے گی یا زیادہ بلیسنگز آئیں گی یا زیادہ ہمارے پاس ریسورسز آئیں گے یا زیادہ ہمارے پاس چیزیں آئیں گی تو جواب بھی ہمیں اللہ کو زیادہ دینا ہوگا. اگر کم چیزیں ہوں گی تو یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. 30ویں پارے کے اندر ایک سورہ مبارکہ آتی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کس سورہ مبارکہ میں؟ او ویری گڈ. آپ کا نام کیا ہے؟ تو توحید زہرا نے بتایا. کلیپنگ کریں توحید زہرا کے لیے. او علی شیر سے ان کی ریزمبلنس بھی ہے, ہاں شکل مل رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ تو لیڈرز ہیں, اس کا مطلب ہے دونوں ہی لیڈرز ہیں, تو دونوں کے لیے کلیپنگ کریں. توحید زہرا نے ابھی کیا بتایا؟ سورہ تکاثر. یہ قرآن مجید کے کتنے پارے میں ہے؟ کلیپنگ بھائی ان سب کے لیے. یہ تو عائشہ باجی لیڈر ہیں, اور یہ سارے جو یہاں کے مینجمنٹ کے ہماری باجیاں ہیں یہ تو بہت زبردست لیڈرز ہیں. میں یہ سب بچے سنیں, آپ جتنے بچوں کے, میں ایک اسکول میں گیا تو اسکول میں نے پرنسپل سے پوچھا کیا آپ ان بچوں کو مورل ٹریننگز دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیتے ہیں. تو میں نے کہا کیا انہوں نے سچ بولنا سیکھ لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سیکھ لیا. میں نے کہا مجھے کسی کلاس میں لے چلیں, تو مجھے کلاس میں لے گئے. پرنسپل بھی تھے, سارے سینئر ٹیچرز بھی تھے. تو اب ان کو پتا نہیں تھا کہ میں تھوڑا سا اگلوا لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا, میں نے سب بچوں سے کہا آپ سچ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سچ بولتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کون کون سچ بولتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیے, ایک ہاتھ بھی نیچے تھا. میں نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ نے تو بتا دیا کہ انسان ہے, کبھی اس سے غلطی ہو جائے گی, پھر وہ ٹھیک کر لے گا, پھر آہستہ آہستہ ٹھیک کرتا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا جب وہ بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ٹوٹل سچا بن جائے گا. لیکن درمیان میں راستے میں کئی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کبھی جاتے ہوئے بندہ ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے, گر بھی جاتا ہے, پھر وہ سنبھل جاتا ہے, پھر وہ دیکھ لیتا ہے مجھے ٹھوکر کیوں لگی تھی, پھر اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے, سمجھتا ہے, جانتا ہے, پھر دوبارہ وہاں سے گزرتا ہے تو بچ جاتا ہے. تو ایسے کبھی ہم سے اگر جھوٹ بولا جائے گا تو جیسے بیٹے آپ نے نام کیا بتایا؟ زینب نے جیسے بتایا کہ کبھی ہمیں ڈانٹ سے ڈر لگتا ہے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یا جھوٹ نکل جاتا ہے. اب جب زیادہ والی ڈانٹ پڑی تھی کیا زمین پھٹی تھی؟ کیا چھت گری تھی؟ اس کا مطلب ہوا کہ جتنی بھی ڈانٹ پڑنی ہو سچ ہی بولنا چاہیے, کیونکہ اس سے نہ زمین پھٹ رہی ہے نہ آسمان گر رہا ہے. آپ خود بتا رہے ہیں سب سے زیادہ والی بھی جب پڑی, تو جب بھی آپ بتا رہے ہو میرے پیارے بچوں, آپ بتا رہے ہو زینب باجی, آپ بتا رہے ہو میرے بچے, آپ کیا بتا رہے ہو؟ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا. اس لیے اس کا مطلب ہے شیطان نے جھوٹا ڈرایا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ بھی ڈانٹ پڑ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ امی کبھی ڈانٹ دیتی ہیں, ابو کبھی ڈانٹ دیتے ہیں, تو ڈانٹیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آج تک اتنی ڈانٹ پڑی. اگر کچھ ہونا ہوتا تو ایک آنکھ تو نکل جاتی, نہیں نکلی. اگر 2 دانت تو ٹوٹ جاتے, نہیں ٹوٹے. ایم آئی رائٹ؟ تو ویسے تو اگر ڈانٹ ٹوٹ بھی جاتے تو میں تو سچ ہی بولتا. لیکن آپ جتنا جب میں تھا تو ہو سکتا ہے میں بھی ڈر جاتا تھا. اس لیے نو پرابلم, کیونکہ جب چھوٹے ہوتے ہیں مجھے کسی نے, کوئی آیا ہی نہیں تھا مجھے جو یہ بتاتا کہ بھئی کچھ نہیں ہوگا, اور پھر اگر فرض کیا کوئی نقصان ہو بھی گیا تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. یس اور نو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائٹل تھا صادق. کیا نام تھا اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ سچا. یعنی سارا معاشرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جو پروفٹ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پروفٹ کون ہیں؟ ہاں اچھا سا بتائیں, جیسے اچھا جب بھی نام لینا ہے اچھا سا لینا ہے, کلیئرٹی سے لینا ہے, ایسے بالکل واضح لینا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم. کئی بچے جو آپ کی طرح کے مجھے ملے, کوئی حافظ آباد میں ملا, کوئی رحیم یار خان میں ملا, کوئی خانپور میں ملا. اب جو آپ جتنے بچے ملے تھے, اب کوئی سول جج لگا ہوا ہے, اب کوئی سی ایس پی لگا ہوا ہے, اب کوئی بیٹے بیوروکریٹ لگا ہوا ہے. اب ڈھیروں ایسے بچے ہیں جو آپ جتنے مجھے ملے تھے یا آپ سے تھوڑے بڑے ملے تھے, یا کوئی میٹرک میں کوئی 8ویں 7ویں میں ملے تھا, اور بیٹے وہ سمجھتے تھے وہ وکٹمز ہیں. تو لیکن جو شاہدہ باجی کہتی ہیں مجھے یہ الفاظ تو نہیں پتا تھے کہ وکٹم سے والنٹیئر, لیکن ویسے کام میں یہی ان کو کرا رہا تھا, لیکن یہ ٹائٹل نہیں مجھے پتا تھا. تو اور پھر جو شاہدہ باجی کہہ رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور ہو رہا ہے, تو میں نے بھی جب کیا تو ویسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جو بھی انسان خلوص سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نتائج دیتے ہیں, اور نتائج دیں یا نہ دیں وہ کام خود ہی بہت اچھا کام ہوتا ہے, اور برا کام ہوتا ہے. اگر سچ بولنے سے کوئی نقصان بھی ہو جائے تو وہ اچھا کام ہی رہے گا, بلکہ زیادہ اچھا بن جائے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ کے لیے ہم نے سچ بولا تھا, مشکلیں آ رہی تھیں ہم نہیں ڈرے, پرابلمز آ رہے تھے ہم نہیں ڈرے, ہمارا دل ڈر رہا تھا لیکن ہم نے سچ ہی بولا. تو پھر اگر کسی نے بغیر مشکل کے سچ بولا, بغیر نتائج ٹف نتائج آئے, یعنی بغیر پرابلمز آئے سچ بولا, اسے تھوڑا ریوارڈ ملے گا. لیکن جس نے پرابلمز کے باوجود, جس نے چیلنجز کے باوجود بھی اچھا کام جاری رکھا, اس کو مینی ٹائمز مور, کئی گنا زیادہ ریوارڈ ملے گا. اچھا ہم سب کچھ اچھے کام کریں کیوں؟ اوہو, یہ تو میرے بھی استاد ہیں, یہ تو میرے اساتذہ ہیں. جو بات ہی یعنی جہاں جا کے ساری بات ختم ہو سکتی تھی وہ تو شروع میں ہی ان کو پتا ہے. یعنی جہاں یہ تو وہ چائلڈ از فادر آف مین, شیکسپیئر نے شاید کہا تھا کہ بچے تو مجھ سے بھی لائق بچے ہیں. کلیپنگ ان کے لیے, کلیپنگ. جو کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے, اس سے بڑا اس دنیا میں اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی ہیرو نہیں ہے. سب سے بڑا ہیرو دنیا میں اس کو مانتا ہوں جو چاہے کہیں بھی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن وہ ہر کام بس اللہ کے لیے کر رہا ہو. یعنی یہ اتنے پیارے بچے ہیں, اتنے لائق بھی ہیں, اتنے اچھے بھی ہیں, جو ابھی میرے اندر بھی ہوتا ہے وہ بھی ان کو پتا چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہولی قرآن میں بتاتے ہیں, سورہ حدید, ایک سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الحدید. کیا نام ہے؟ سورۃ الحدید. حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئرن. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئرن. حدید کا کیا مطلب؟ تو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الحدید, کیا نام ہے؟ الحدید. کیا نام ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لوہا. تو الحدید سورہ مبارکہ کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے, اَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی تم ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. کیا؟ جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ. تو ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کدھر ہیں؟ جدھر بھی آپ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کدھر ہیں؟ تو جب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو دوسری طرف کی چاہے ساری طاقتیں ہوں, سارے ٹینک ہوں, ساری گولیاں ہوں, بندوقیں ہوں, سب کچھ ہو, تو زیادہ پاورفل کون ہوگا؟ جس طرف اللہ تعالیٰ ہیں یا جس طرف باقی ساری چیزیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی طرف ہیں, آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ کس کس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ؟ آر یو شیور؟ کس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ کدھر ہیں؟ دونوں جہاں کہاں تیری. نہیں آگے نہیں جانا, میرے پیچھے پیچھے آنا ہے. ابھی بعد میں آپ کے پیچھے پیچھے, پہلے تھوڑی دیر میرے پیچھے پیچھے آنا ہے تاکہ ابھی آپ کو یاد ہو جائے گا. مجھے پتا ہے میں آپ اتنے لائق ہیں, ابھی آپ خود سنائیں گے. دونوں جہاں کہاں تیری رفعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. کلیپنگ ان کے لیے. اتنا دیکھو, جو گریجویشن کا اسٹوڈنٹ سناتا ہے نا, وہ پورا مصرع شاہدہ باجی انہوں نے سنایا. یہ اتنے لائق بچے ہیں, ان کے ٹیچرز کو بہت سلیوٹ میری طرف سے, شاہدہ باجی کو سلیوٹ, اویس صاحب کو سلیوٹ, عائشہ باجی کو سلیوٹ, اور ان بچوں کو بھی سلیوٹ. اتنے لائق ہیں. اتنا مشکل سا شعر تھا اور انہوں نے پورا ہی سنا دیا. دونوں جہاں کہاں تیری رفعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. کمال کر دیا ہے. واؤ. اب اکیلا کون یہ سنا دے گا شعر؟ اتنے سنائیں جی, اینی ون جی.
تیری رفعت کو پا سکے, دونوں جہاں کہاں تیری رفعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہاں جا سکے. کمال کر دیا, واہ واہ. دنیا دیکھے تو پاگل ہو جائے کہ یہ آپ اتنی دیر میں کیا کر کے دکھا رہے ہیں. بیٹے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے لائق ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا لائق بنایا ہے, انٹیلیجنٹ بنایا ہے. اتنی دیر میں آپ کسی گریجویشن کی کلاس میں جا کے بتاؤ, کالج یونیورسٹی میں نے یہ شعر سناؤ, 10 دفعہ کہو بتاؤ, بڑی مشکل ہوگی ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, کہیں اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اس اللہ کہتا ہے پہلے سب کچھ نکالو پھر میں آؤں گا. وہ کہتا ہے میں اگر ادھر غیبت رکھو گے, چگلی رکھو گے, لڑائی رکھو گے, اداسی رکھو گے, ویرانی رکھو گے, پریشانی رکھو گے, نیگیٹیوٹی رکھو گے, وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا ادھر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گندی چیزیں ہیں, جہاں پہ یہ گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں میں نہیں آتا. تو جب آپ سب گندی چیزیں اپنے دل سے نکال دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ آتے ہیں. کبھی بھی میرے بچوں, میرے پیارے بچوں, اللہ کے نیک بندوں, اللہ کے لیڈر, چیمپئن, ہیروز بچوں, کبھی بھی اچھی باتوں کو, اچھی چیزوں کو نہیں بھولتے. انہیں کیوں یاد رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ہر کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ. اب میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا کے کنکلوڈ کرنے لگا ہوں, تو آپ غور سے, پوری توجہ سے, آپ چھوٹے بچے اور بڑے بچے توجہ سے سنیں گے, اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا وہ حدیث مبارکہ سن کے کہ آپ کو ساری زندگی آپ والنٹیئر بن جائیں گے. ٹاپ کلاس والنٹیئرز بنانے لگا ہوں آپ کو میں. شاہدہ باجی آپ کے بچوں کو میں آج نہ بنانے لگا ہوں ورلڈ کلاس والنٹیئرز. بننا چاہتے ہیں آپ؟ تو اب حدیث سے مبارکہ سنیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کی بات کو کہتے ہیں حدیث مبارکہ, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میری طرف دیکھیں, سب میری طرف دیکھیں گے, کوئی آئے جائے تو ادھر نہیں دیکھتے تاکہ ہم بات کو سن لیں, ہے نا, ورنہ ہماری اٹینشن پھر ادھر ادھر چلی جائے گی. پھر وہ حدیث مبارکہ جب ہوتی ہے پھر اٹینشن نہیں ادھر ادھر کرتے, کیونکہ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے. اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے فالوورز کو بتایا کہ جب ہم اس کوالیفائنگ راؤنڈ سے چلے گئے, اپنے کیریئر میں چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ ہم نے ہمیشہ کی لائف میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ہمیشہ کی لائف میں. تو وہاں جب چلے گئے میرے پیارے بچوں, تو وہاں سب سے بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات. تو آپ کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو؟ کس کس کا جی چاہتا ہے؟ او واو, کیوں جی چاہتا ہے؟ ان کے لیے تو ہم یہاں پہ کام کرتے پھر ہم ان سے نہ ملے تو پھر ہمارا. اللہ اکبر, واو. آپ کا نام کیا ہے بیٹے؟ ہاں, نور فاطمہ. یہاں اسٹوڈنٹ ہیں یا مینجمنٹ میں؟ اسٹوڈنٹ ہیں. وہ کتنی اچھی بات کر دی. پھر سے کہو, پھر سے. آپ نے بہت پیاری بات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ فرمایا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم, ان سے فرمایا کہ جب آخرت میں ہم چلے جائیں گے تو ایک بہت بڑا کانووکیشن ہوگا. کیا ہوگا؟ اب یہ بیسیکلی یہ جو اب میں سنا رہا ہوں نا, یہ مینجمنٹ کے لیے ہے اور آپ ٹرینرز کے لیے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہماری پاورز ہیں نا, دیکھنے کی پاور اور ساری ہماری پاورز, وہ ابھی برداشت نہیں کر سکتی. لیکن جب آخرت میں آپ جائیں گے تو آپ کو نیا باڈی, نئی پاورز ملیں گی, تو پھر آپ دیکھ سکیں گے, پھر ہم دیکھ سکیں گے, پھر نہ بے ہوش ہوں گے نہ گریں گے. دنیا کا سب سے مزیدار کام ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. کوئی ہے سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو نہ امی کو دیکھنا, نہ ابو کو دیکھنا, نہ کوئی پیسوں کو دیکھنا, نہ کوئی اچھے سے کوئی چیز کا ٹیسٹ وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ہے. یس اور نو؟ کس کس کا دل مانتا ہے یہ؟ سب کا مانتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمایا کہ جب سارے جمع ہو گئے تو کانووکیشن ہوا. جب سب کچھ سج گیا تو اللہ تعالیٰ بھی جب تشریف لے آئے تو کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے. اب ذرا آپ نے دل تھام کے سننا ہے.
تو نشستیں لگی ہوں گی, سب سے آگے پروفٹس بیٹھے ہوں گے, پھر ان پروفٹس کے ہر پروفٹ کے فالوورز جو تھے, جو سچے تھے, ان کے ساتھ جنہوں نے جانیں دیں, زندگیاں قربان کی, جو سب سے بڑے والنٹیئرز تھے اللہ کے لیے, وہ بیٹھے ہوں گے. پھر جو چلتے چلتے نا سارے مخلوق بیٹھی ہوگی, نہ جانے کتنی, جو بھی آج تک آئے ہوں گے میں اب بتا نہیں سکتا. جب وہ سارے بیٹھ جائیں گے تو کچھ لوگ آئیں گے, دور سے کچھ لوگ آئیں گے, کچھ والنٹیئرز آئیں گے. کون آئیں گے؟ وہ آئیں گے تو ان کو پروٹوکول پہ جو فرشتے ہوں گے نا وہ لے کے آئیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جب لے کے آئیں گے تو وہ نا ساری نشستوں سے ان کو گزارا جائے گا حتیٰ کہ اولیاء کرام کے پاس سے گزارا جائے گا, یعنی بہت نیک اللہ کے بندے, حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سے گزارا جائے گا, حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جائے گا اور قریب لاؤ, اور قریب لاؤ, اور قریب لاؤ. آپ کا دل نہیں دھڑکنے لگ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ, وہ آپ سوچ نہیں رہے وہ کون ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ, میں نے تو جب سے یہ پڑھا ہے آج تک میں اس کو سوچتا ہی جا رہا ہوں, اور اس کو بس کئی سال ہو گئے, اور جب سے میں نے یہ پڑھا اس سے نکلا ہی نہیں, اسی میں جیتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں وہ آئے. پھر عائشہ باجی وہاں لگ گئے, پروفٹس کے پاس جب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور قریب لاؤ, اور قریب لاؤ. سمجھنے وہ نبیوں کو بھی مزہ آ گیا. انبیاء روایت میں جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے رشک, لیکن وہ میں بول نہیں رہا ادب کی وجہ سے, اور روایت میں جو لفظ ہے اس کا جو مطلب ہے وہ اردو میں رشک آ گیا. یعنی پروفٹس بھی خوش ہو گئے کہ یہ کون ہے, پروفٹس کو بھی مزہ آ گیا کہ دیکھو اتنا قریب اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. بلاتے 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 اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے, اللہ تعالیٰ ان کو پسند کر لیا تھا اس لیے آ گئے تھے. اللہ اکبر. لیکن یہ بات کتنی بڑی ہے, یہ بات کتنی بڑی ہے. یہ ذرا مینیجر سوچیں سارے, اور سوچتے رہیں اور سوچتے رہیں, اور موت تک سوچتے رہیں, زندگی ساری سوچتے رہیں, اس کا لطف نہیں جا سکتا کہ تو جب وہ اتنے قریب آئے. اچھا اب ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے, ڈاکٹر صاحبہ کو خیال آئے, کسی کو سینئر کو خیال آئے کہ بھئی یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ صحابہ, پھر پروفٹس کے ساتھی, پھر اولیاء کرام, پھر پروفٹس خود, اور پھر یہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آگے لاؤ, اور آگے لاؤ, اور آگے لاؤ. حتیٰ کہ پروفٹس کو بھی خوشی ہو جاتی ہے کہ یہ کون بچے آ گئے ہیں. پروفٹس کو بھی تو ظاہر ہے, کئی لوگ مجھ سے جب یہ سنتے ہیں حدیث مبارکہ تو وہ مجھ سے ریفرنس مانگتے ہیں اور لیتے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی تھی جب میں نے پڑھا تھا, تو پھر میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا مقام ان سے بڑھ گیا ہے عائشہ, اس کا یہ نہیں مطلب ان کا مقام بڑھ گیا ہے. بھائی کبھی کبھی فرض کیا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس محفل لگی ہو, چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہوں, چاروں جو وزرائے اعلیٰ, گورنرز وغیرہ سارے چاروں پانچوں وہ بیٹھے ہوں, ہو سکتا ہے سارے ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بچہ وہاں سٹیج سے اچھی نعت سنا دے, اچھی تقریر کر دے, تو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہیں میرے قریب لاؤ. ہو سکتا ہے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی آگے بلائیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, وہ آتے آتے ساروں کو, گورنرز کو, وزرائے اعلیٰ کو کراس کر کے بچہ آیا اور وزیر اعظم نے یا پریزیڈنٹ نے اس کو گلے لگا لیا کہ اتنی اچھی نعت سنائی ہے, کہ اتنی اچھی تلاوت کی ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے اوپر ہو گیا ہے, اس کا یہ نہیں مطلب وہ گورنر سے اوپر ہو گیا, لیکن یہ اعزاز بہت بڑا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے اس کو قریب بلا لیا پریزیڈنٹ نے یا پرائم منسٹر نے. ہے کہ نہیں بڑی بات؟ بتائیں بچے, بڑی بات ہے؟ یہ تو سب سے بڑی بات ہے. تو اب آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کیا پوچھا ہوگا؟ بتائیں, کوئی بتائے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سنا تو انہوں نے کیا پوچھا ہوگا؟ یہ بڑوں سے سوال ہے جی, نائلہ باجی سے سوال ہے, تسلیم باجی سے سوال ہے. کوئی بات نہیں, جنہوں نے سنا ہے وہ بتائیں. عائشہ بتائیں, کوئی بتائے. دس از کلیپنگ کریں عائشہ کے لیے.
بیٹے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. صحابہ کے ہاں جب بھی کوئی بات بتائی جاتی تھی تو صحابہ ادھر ادھر کے سوال پوچھنے کے بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے. بیٹے پریکٹیکل کوسچن جو عائشہ ہماری پیاری بیٹی نے ہماری باجی نے بتایا نا وہ اصل بات ہے. ہمیں پوچھنا ہوتا ہے کرنا کیا ہے, ہمیں فوراً پوچھنا ہوتا ہے کام کیا ہے, کام کیا ہے. یس اور نو؟ کیا پوچھنا ہے؟ جب بھی آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں بتائیں کام کیا اور کریں. جو بھی آپ کو شاہدہ باجی بتائیں کام کرو کیا, نائلہ باجی بتائیں, تسلیم باجی بتائیں, آپ کی عائشہ باجی, سارے آپ کے سینئرز بتائیں کام کیا ہے. وہ بس آپ کام پوچھیں اور کریں. یس اور نو؟ یس اور نو؟ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ لوگ جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں سے آئے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قریب بلائے, لوگوں کو کیا بنا دیتے تھے؟ یعنی لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنا دیتے تھے. کیا بنا دیتے تھے؟ محبت کرنے والا. اچھا تو کون بنائے گا جو پہلے خود محبت کرتا ہو؟ وہ اگر خود نہیں کرتا تو دوسروں, اگر مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تو میں کسی کو کیسے چلانا سکھا سکتا ہوں؟ اگر مجھے سائیکل چلانی نہیں آتی اویس صاحب, فہد صاحب, اگر مجھے باجی چلانی نہیں آتی, عائشہ باجی گاڑی چلانی نہیں آتی تو میں آپ لوگوں کو کیسے سکھاؤں؟ اس کا مطلب ہے پہلے ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ اللہ سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا. اگر وہ لیول لینا ہے, اس لیول سے آگے آپ کے شعور میں جو سب سے بڑا لیول آئے گا وہ یہی لیول آئے گا. اور وہ لیول جو اٹین ہو سکتا ہے, ادھر تو ظاہر ہے کیا اٹین ہو سکتا ہے, کوئی فوٹو بن جائے گی, کوئی تصویریں آ جائیں گی, کوئی لٹرم پٹرم ہو جائے گا, کوئی ٹی وی شو, وہ تو سورسز ہیں, سارے راستے کی چیزیں ہیں, ان میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا. اصل تو ہے رزلٹ کیا لینا ہے. تو رزلٹ میں سب سے بڑا رزلٹ شاہدہ باجی یہی مل سکتا ہے نا جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا اتنا قرب کہ لاؤ 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 میرا بندے آ گئے میرے قریب لاؤ. کون کون اس میں ان لوگوں میں ہونا چاہے گا؟ Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. تو ان میں آنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ او ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ کون لیڈر ہے؟ ادھر آؤ میرے بچے, بیٹھو. چیف گیسٹ ہے یہ میرے ساتھ آج. نام کیا ہے؟ My name is Nayab Zara. سب سے زیادہ محبت کریں گے اللہ سے. کس سے؟ اللہ سے. سب سے زیادہ کس سے؟ سب سے زیادہ کس سے؟ کس سے؟ اور جب یہ سب سے زیادہ ہم کریں گے نا تو دوسروں کو کرانے میں لگ جائیں گے. دوسروں کو جب ہم کریں گے نا تو محبت رک نہیں سکتی, وہ خود ہی پھیلے گی. جو ہم سے ملے گا نا اسے بھی اللہ, اگر ہمیں اللہ سے سچی محبت ہوگی نا تو اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, جو ہم سے ملے گا نا اسے بھی اللہ سے محبت ہوگی. اگر نہیں ہو رہی تو ابھی ہماری محبت صحیح نہیں ہے, ابھی ہماری محبت میں کمی ہے. پھر ہم اپنے اوپر کام کریں گے. کس پہ کام کریں گے؟ اپنے اوپر کام کریں گے. پھر ہم اپنے اوپر کام کریں گے. جو چیف گیسٹ بننا چاہے وہ یہاں آ جائے, جو بچہ آنا چاہے 7 بچے کے لیے الاؤڈ ہے, آ سکتے ہیں. اینی ون. چلو یہ بچی آ جائے, یہ چھوٹی والی, یہ اچھا چلو یہ والی آ جائے, جس کا جی چاہے. ہاں جس کا جی چاہے گا وہ یہاں پہ آ جائے, یہاں اویس بھائی کے ساتھ آ جائے. کلیپنگ کرے. شاباش میرے بیٹے میرے. اچھا جب بھی کوئی بلائے, ہاں آ جاؤ ساتھ ہو بیٹے, ساتھ ہو اب ساتھ ہو, چلو یہاں آ جاؤ. ہاں ایسے ہاں پارٹیسپیٹ کیا کریں, آ جاؤ, کیونکہ اس سے کانفیڈنس اور بڑھتا ہے. اس سے یہ میں کیوں کراتا ہوں آپ کو, آپ میں اور کانفیڈنس آ جائے. تو انہوں نے پہلا کام وہ کیا کراتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پہلے خود محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسروں کو کرواتے تھے. تو بس میں مکمل کر دوں یہ, اور یہ لاسٹ پارٹ ہے میرے آپ سے بات کا, تو نہیں آپ سے ملاقات کا, اللہ تعالیٰ کی بات آپ سے کرنے کا. تو نا پہلا کام وہ کیا کرتے تھے لوگ؟ دوسروں کو کراتے تھے. تو آپ سب پہلے اللہ سے پیار کریں گے اور پھر لوگوں کو بھی کرائیں گے. کون کون کرے گا؟ تو یہی تو ہے والنٹیئرز کا سب سے بڑا کام. کہ اب یہاں آپ شعور میں خود سیکھیں گے. روز آپ نے, میں اگلی دفعہ صرف اس صورت میں ادھر انٹر ہوں گا جب میں آؤں تو مجھے ایک بچہ بتائے کہ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہر وقت یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ مجھے وہی بننا ہے جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا, مجھے وہی بننا ہے.
اگر وہی بننا ہوگا تو میں آؤں گا آپ کے پاس. وہی بننا ہے کہ آپ کو میں وہاں جب ملاقات ہو تو جب وہ لوگ نکلیں تو وہ آپ ہوں گے. میں دیکھوں گا یہ تو وہی بچے آ گئے. کون کون ہوگا؟ اللہ, کلیپنگ کریں جی ان کے لیے. تو پھر پوچھا تو اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا, ایسے تو نہیں کچھ ملتا. اتنا بڑا مرتبہ, اتنا بڑا ریوارڈ, اتنے اربوں خربوں لوگوں میں سے یہ مرتبہ ایسے مل جائے گا کیا؟ اس کے لیے تو کوئی شاہدہ باجی جیسا کام کرنا ہوگا, اور آپ کریں گے. آپ ان سے بھی بڑا کام کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں آپ. یس اور نو؟ کہیں یس وی کین, وی ول انشاءاللہ. یس وی کین, یس وی ول انشاءاللہ. تو بیٹے دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے, پہلا کام کرتے تھے اللہ سے بہت محبت, اور سب کو اللہ کی محبت میں لگا دیتے تھے. لگا دو گے آپ بھی؟ دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو ایسا بنا. دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے جو آپ کے ٹیچرز یہاں کر رہے ہیں, وہ یہ کرتے تھے. دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے لوگوں کو ایسا بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے پیار ہو جائے. دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کرتے تھے کہ لوگوں کو سچا بناتے تھے. جو آپ کے ٹیچرز کر رہے ہیں ایسا بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے پیار ہو جائے. اچھا, اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے کب پیار ہوتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق, کردار اور سیرت اپنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہو جاتا ہے. دوسرا کام کیا ہوا؟ لوگوں کو ایسا بنانا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے پیار ہو جائے. لوگوں کو ایسا بنانا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے پیار ہو. کلیپنگ کرو اس کوچ کے لیے, اس ٹرینر کے لیے. تو دوسرا کام یہ ہوا. اور تیسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ وہ انسانوں کی مخلوق کی فکر میں بھاگ دوڑ کرتے تھے. جیسے آپ کی شاہدہ آپا کرتی ہیں, جیسے آپ کی شاہدہ باجی کرتی ہیں, وہ لوگوں کی فکر میں, جیسے تسلیم باجی آپ کی کر رہی ہیں, جیسے نائلہ باجی آپ کی کر رہی ہیں, جیسے عائشہ کر رہی ہیں. بیٹے وہ کیا کرتے تھے؟ تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی فکر میں, لوگوں کی خدمت میں بھاگ دوڑ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جیسے کہ آپ کے ٹیچرز کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ کی شاہدہ باجی کر رہی ہیں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. خلوت کا مطلب ہے دل خالی ہو گیا, سب کچھ میں نے گندا نکال دیا باہر, برا نکال دیا باہر, اب دل بالکل صاف ہو گیا. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کب آتا ہے؟ جب دل کیا ہو جاتا ہے؟ جب دل کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ سب کا صاف دل ہے تو اس لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے تو آپ پاورفل ہیں. کیا ہیں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ کہیں ہم کر سکتے ہیں. یس وی کین, یس وی ول, انشاءاللہ ہم سب کچھ جو اچھا ہو کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہم ہیں والنٹیئرز, ہم ہیں والنٹیئرز, ہم ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم ہیں کام کرنے والے لوگوں کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کی کریچرز کے لیے. کریں گے آپ؟ کر سکتے ہیں. یہ جو بچہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ, آپ کہاں کہیں, جب بھی کہیں یس انشاءاللہ, کہیں یس انشاءاللہ. کریں گے آپ تو آپ شاہدہ باجی کے والنٹیئرز بنیں گے, سب کے کام آئیں گے, سب کی مدد کریں گے, لیڈر بنیں گے, چیمپئن بنیں گے, ہیروز بنیں گے, سچے بنیں گے. یہ تو بہت لائق اور قابل بچے ہیں عائشہ باجی, یہ تو ہیروز ہیں ہمارے. بھائی ان سب کے لیے کلیپنگ کر دیں. شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے. عطیہ کریں اور خیر بانٹیں.